سعودیہ دے علماء اہل حدیثوں نے نجومیوں نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أصاب فقد أخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتضاعا ينتضعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کو عکاشہ اسلامک میڈیا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، 2022 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت جو ہے نئے انداز میں ابھرتی ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا اپنی عوام کو گائیڈ کرنا، ایسے ایسے حوالے اور ایسی ایسی طویلات کر کے، باطل قسم کی طویلیں کر کے اپنی عوام کو ابھارنا اور ان کو جذبات میں لا کر ان کو ان سے ایسے کام کروانا کہ جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈھول کے اوپر ناچنا، بین باجے لے کر، جھنڈیاں لے کر، جھنڈے لے کر جلوس نکالنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی کر تو اللہ کے نبی کی محبت میں رہے ہیں، آپ کے جذبات کا احساس ہے، آپ یہ سارے کام محبت کے رسول میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندو، کیا آپ کے یہ کام اگر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی یہ ہمارا انداز پسند کریں گے؟ نبی کے نام پر ناچنا، نبی کے وفات کے دن جھنڈیاں لے کر گلیوں میں شور شرابہ بھنگڑے ڈالنا، سٹیج لگا کر اس کے اوپر ناچنا، گانے بجانا، کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے یہ؟ پیارے پیغمبر تو ساز سے، باجوں سے، ان شیطانی آلات و موسیقی سے اللہ کے نبی نے سخت نفرت کی ہے، صحابہ نے نفرت کی ہے۔ اور ایک صاحب جن کا تھوڑا سا کلپ آپ نے شروع میں سنا اور مکمل جو ہم آخر میں چلائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ فرعون کے اہل حدیثوں نے، سعودی عرب کے علماء نے فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا میلاد نہیں کرنے دیں گے، وہ بچہ پیدا ہوگا، اے فرعون تیری سلطنت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر میں اس کا میلاد نہیں ہونے دوں گا، پھر بھی میلاد ہوا، نعوذ باللہ۔ اب کس طرح کی غلط تفسیر کی جا رہی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے نسائی اور طبرانی وغیرہ کے حوالہ سے حدیثیں پڑھی ہیں دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فرمایا کہ علم نہیں اٹھایا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ صاحب تقوی، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے والے، صحیح معنوں میں تفسیر کرنے والے اٹھ جائیں گے، جہال آ جائیں گے، جہل آ جائیں گے۔ ان سے جب سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، متفق علیہ۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور خصوصاً میلاد منانے والے بھائیوں سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، ہاں آپ کے فعل سے ہمیں نفرت ہے۔ کیوں؟ آپ ایک ایسا انداز اختیار آپ نے کر لیا ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عید کی نماز سے پہلے ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے پر اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ مخالفت رسول پر پھر اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا۔ عید کی نماز سے نہ پہلے کوئی نماز ہے، نہ کوئی بعد میں نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کوفہ میں کچھ لوگوں نے ذکر و اذکار کی عجیب و غریب محافل بنا لی۔ صحابہ نے اس چیز کو بھی برا محسوس کیا کہ یہ انداز اللہ کے نبی کے دور کے اندر نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم میلاد والے بھائیوں سے نفرت نہیں کرتے، ان کے جو فعل ہے اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے قرآن اور حدیث سننے کے بعد اگر اس فعل سے وہ
دور نہیں ہوتے تو پھر ہمیں بدعت اور اہل بدعت دونوں سے پھر نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں مولانا صاحب کا وہ کلب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سعودیہ دے علماء اہل حدیثوں نے نام نجومیوں نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا بادشاہ میری سلطنت میں ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ نبی ہوگا اور اس کا میلاد ہوگا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة